ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ طاقت والا انسان بھی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کو توڑنے کی زبردستی کوشش کرے اور وہ آدمی ذرا سا ہاتھ کو آگے کی طرف بڑھا دے اور اس کے جبڑے پر لگ جائے تو بولو اس انسان کی بدتیسی باہر آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ یہی مثال ہے ہمارے سماج میں زندگی گزارنے کی۔ اگر ہم اس انگلیوں کی طرح آپس میں مختلف رہے، آپس میں بٹے رہے، الگ الگ ہو کر زندگی گزارنے والے بنے تو دشمن آئے گا، شیطان آئے گا، طاقتیں آئیں گی اور ہمیں ایک ایک انگلی کی طرح توڑ توڑ کر تباہ و برباد کر دیں گی، مٹا دیں گی، صفحہ ہستی سے نام و نشان ختم کر دیں گی۔ لیکن جب ہم اس مٹھی کی طرح آپس میں متحد ہو کر زندگی گزاریں گے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی جرات اور ہمت نہیں کرے گی۔ بولو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اے میرے بھائیوں، آج آؤ اور یہ پیغام لے کر کے جاؤ اس بطل جلیل کا کہ آپس میں متحد ہو کر زندگی گزارو گے، تمام تر اختلافات کو ختم کر ڈالو گے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، متحد ہو تو بدل سکتے ہو زمانے کا نظام۔ آپس میں مل جل کر کے بڑا سے بڑا کام جو تنہا کوئی نہیں کر سکتا، چار پانچ آدمی مل کر کے اتحاد پیدا کر کے بڑے سے بڑے کام کو انجام دے سکتا ہے، بڑا سے بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ متحد ہو تو بدل سکتے ہو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ اگر آپس میں اختلاف پیدا کر لیا، انتشار پیدا کر لیا، آپس میں ٹولیوں میں بٹ گئے تو دشمن آئے گا اور ہمارا کیا کہتے ہیں ہمیں نقصان پہنچا جائے گا، اور کوئی دوسری ٹیم اس پر آنسو بھی نہیں بہائے گی، پھر دشمن آئے گا دوسری ٹیم کا بھی کلا کما کر دے گا، اور اس طرح دھیرے 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 ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، آج بیداری کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو کھل کر نہیں بتلا سکتا کہ آج کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ آج یہ باطل طاقتیں اس روئے زمین سے ہمارے نام و نشان کو مٹانے کے لیے کیا کیا پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ میں دیکھ رہے ہوں گے، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلومات فراہم کر رہے ہوں گے، آپ اخبارات اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یہ معلومات لے رہے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس وقت حالات کتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ ایسے موقع پر اس بطل جلیل اور سرخیل آزادی جناب حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہیں، ان کے اس پیغام کو، اس سبق کو سینے میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، اور سماج میں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ آج آپس میں متحد ہو کر اختلاف اور انتشار کو ختم کر کے اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ بولو بھائیوں، آج سے انشاءاللہ ہم اور آپ متحد ہو کر زندگی گزارنے کا فیصلہ اور عزم لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ ہم سارے اختلافات کو مٹا دیں گے۔ آج جائیے آپ گھر اور اپنے پڑوس کے اس بھائی سے کہیے جس سے آپ کی ٹکراؤ ہے، جس سے آپ کی انبن ہے، آپ جائیے اور کہیے کہ جو زندگی ہم نے اور تم نے گزار لی ہے نفرت کے ماحول میں، آؤ اب نفرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا وقت نہیں رہا، اب پیار اور محبت بانٹنے کا وقت رہا ہے۔ اس بھائی کو اپنے سینے سے لگا لو۔ آپ کا اگر کوئی بھائی آپ سے ناراض ہے، گرچہ عمر میں آپ سے چھوٹا ہے، آپ جائیے اس کے پاس، اس کے داڑھی پکڑ لیجئے، اس کے ہاتھ پکڑ لیجئے، اس کو منا لیجئے اور کہیے کہ بھائی گرچہ غلطی آپ کی نہ ہو، آپ کہیے کہ غلطی میری ہے، میں اپنی پچھلی زندگی پر توبہ کرتا ہوں، آؤ آج سے گلے مل کر کے، آپس میں سینے ملا کر کے اور ایک دوسرے کی محبت کو پروان چڑھا کر کے آج سے سماج میں زندگی گزاریں گے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے یہ قدم بڑھایا تو ہم کہتے ہیں آپ کو یقین کے ساتھ، اور میری زندگی کا تجربہ بھی ہے، سماج کا ہر فرد آپ پر اپنی محبت قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا پیغام تھا اس بطل جلیل کا جو انہوں نے دیا۔ دوسرا پیغام انہوں نے کہا اس بھرے ہوئے مجمع میں کہ اے لوگوں، میں نے جو دوسرا سبق سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو ہر جگہ عام کیا جائے۔
قرآن کی تعلیم سے ہر سینے کو معمور کیا جائے، جگہ جگہ قرآنی تعلیم کا نظام اور سسٹم قائم کیا جائے۔ اے میرے بھائیوں، اور پہلی وحی کا پہلا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم کو اور آپ کو پڑھنا ہے اور قلم کی طاقت کو اپنانا ہے۔ اے میرے بھائیوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، آپ کے بینر میں اصلاح معاشرہ کا بھی عنوان لگا ہوا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، جس ماحول میں آپ کی بعثت ہوئی، کیا وہاں زنا کاری نہیں ہوتی تھی؟ کیا وہاں چوری نہیں تھی، ڈکیتی نہیں تھی، چغل خوری نہیں تھی، شراب نوشی نہیں تھی؟ بلکہ کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو اس سماج میں پائی نہ جاتی ہو؟ میں نے مثال دیا اور دیا کرتا ہوں کہ وہ لوگ اتنا درندہ صفت ہو گئے تھے، اتنے سخت دل ہو گئے تھے کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ اپنے ہاتھوں سے مٹی کے نیچے دفن کر دیا کرتے۔ بولو، وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور پیدائش کے وقت جو درد ذہ اٹھا ہے، اس کی پہلی چیخ کی قیمت بھی کوئی اولاد آج ادا نہیں کر سکتی ہے۔ وہ ماں، سماج میں اتنی برائی عام ہو گئی تھی کہ وہ ماں خود اپنے ہاتھ سے اپنی جنی ہوئی اس بچی کو مٹی کے نیچے دفن کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتی۔ یہ صورتحال تھی۔ اور اس سے بڑھ کر آئیے کہ انسان منڈیوں میں جانوروں کی طرح بکتا تھا، مرد غلام بن کر کے آتے تھے اور عورتیں لونڈیاں بن کر کے آتی تھی۔ روایتوں میں لکھا ہے اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ باندیوں کے ساتھ اور اس غلام کے ساتھ اس وقت کا انسان آج کے جانور کی طرح کام بھی نہیں لیا جا سکتا ہے، ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے جو ان کے ساتھ اس وقت کا آقا اور اس وقت کا مالک کیا کرتا تھا۔ بولو، یہ صورتحال تھی۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔